اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے بندھن، مریم شیخ، قسط نمبر 34، نکاح اسپیشل ایپیسوڈ۔ قاضی صاحب نے آخری بار ایجاد و قبول کا سلسلہ جاری کیا مگر زرتاج کی چپ نہیں ٹوٹی۔ حاضرین میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وقت ساکت ہو گیا تھا۔ میر سجاول کے اندر ایک طوفان برپا ہونے لگا۔ زرتاج کے اقرار کا منتظر اس کا پورا جسم سماعت بن گیا تھا۔ زرینہ نے زرتاج کی پشت پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا کر اپنی موجودگی اور مجبوری کا احساس دلایا۔ تبھی زرتاج چونک کر بھیانک خواب کے اثر سے واپس لوٹ آئی تھی۔ زری، ہمارے بعد اس پوری دنیا کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ میر سائیں جیسا بھی ہیں تیرے لیے مضبوط صاحبان ثابت ہوں گے۔ انکار سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کا ضرور سوچ لینا۔ ہم سدا نہیں جئیں گے۔ زرینہ کی سرگوشیاں زرتاج کی باغی ہوتی سوچوں پر بند باندھنے کا کام کرنے لگی تھیں۔ نظروں کے سامنے بے مروت زمانہ گھات لگائے کھڑا تھا کہ کب زرتاج نکاح سے انکار کرے اور وہ لفظوں سے اسے نوچ کھائیں۔ اس نے ایک پل میں خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ قبول ہے۔ زرتاج کے منہ سے مبیں سا اقرار میر سجاول کے کانوں تک پہنچا۔ اس کی روح میں اطمینانیت اتر گئی۔ رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں۔ زرینہ اور دین محمد کے چہرے کا تناؤ بھی اس کے اقرار پر سرخوشی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قاضی صاحب نے فٹافٹ زرتاج سے سائن کروائے۔ مبارک سلامت کے بعد مرد حضرات سٹیج سے اتر گئے۔ ان کے جاتے ہی فائزہ بیگم کی بھڑاس نکالنے کے لیے زرتاج کے برابر آ بیٹھیں۔ بہت دیر سے وہ خود پر جبر کیے ہوئے تھیں۔ زرینہ اس کی دوسری جانب براجمان تھیں۔ لڑکی، تجھے تو بہت نخرے دکھانے آتے ہیں۔ انہی اداؤں سے تو نے میرے میر سائیں کو پھنسایا ہوگا، مگر یاد رکھ بہت جلد حویلی سے تیری چھٹی کروا دوں گی۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہ کے بل گراؤں گی تو منہ چھپانے کو بھی جگہ نہیں ملے گی۔ بڑی ڈرامے باز بن رہی ہے۔ اسلحے کی تھی تو انکار کر دیتی۔ من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، انکار کیسے کرتی؟ تیرے پاس میرے بیٹے کو بیوقوف بنانے کے تمام حربے ہیں۔ وہ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ منہ کے بگڑتے زاویوں کو مہمانوں کی موجودگی کے خیال سے بامشکل کنٹرول کیا تھا۔ زرتاج نے حیرت سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ زرینہ اپنی جگہ شرمندہ سی یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں پا رہی ہوں۔ تبھی نگین بڑا سا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی سٹیج پر چلی آئی۔ بڑی بی بی، رانیہ باجی کہہ رہی ہیں آپ کھانا سٹیج پر زری بھابی کے ساتھ کھائیں گی یا مہمانوں کے ساتھ؟ نگین نے ڈرتے ڈرتے پیغام پہنچایا۔ کیوں نگین بی بی، اپنی اوقات بھول گئی ہیں ہو کیا؟ یہ تیری بھابی کب سے ہو گئی؟ چھوٹی بی بی بول سمجھی، میں مہمانوں کے ساتھ کھاؤں گی۔ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے ان بھوکے ننگوں کے ساتھ کھاؤں؟ فائزہ بیگم نے حقارت سے کہا۔ بھاری بھرکم دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کھڑی ہو گئیں۔ زرتاج نے شرمندہ نظر نگین کے اداس چہرے پر ڈالی۔ فائزہ بیگم ایک ہی تیر سے دو شکار کر کے چلتی بنی تھیں۔ چھوٹی بی بی، آپ کے لیے کھانا لگوا دوں؟ نگین نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ پلیز تم اماں کو لے جاؤ، انہیں اپنی نگرانی میں کھلوا دو۔ پگلی ہوئی ہے، صبح سے دیکھ رہی ہوں تو نے ڈھنگ سے کچھ کھایا بھی نہیں، اب بھی منع کر رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ ظالم لوگ گھر لے جا کر کچھ کھانے پینے کو پوچھیں گے بھی یا نہیں؟ کیا رات بھر بھوکی رہے گی؟ زرینہ یکدم پریشان ہو گئی۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے، آپ کا ظالم داماد ضرور پوچھے گا۔ زرتاج کو پورا یقین تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اماں میں بعد میں کھا لوں گی نا، ابھی مجھ سے ضد مت کریں۔ وہ بیزاری سے بولی۔ زرتاج کی آنکھیں ایک پل میں جھلملانے لگی تھیں۔ زرینہ اس کی کیفیت سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ رات کے 12 بجے تقریباً سبھی لوگ واپس حویلی پہنچے تھے۔ رانیہ اور حنان نے دلہن کے ویلکم کے لیے زبردست انتظامات کیے تھے۔ ڈرائیور وے سے لاؤنج تک گلابوں کے پھولوں کی پتیوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ وہی راستہ خاص شکل میں میر سجاول کے بیڈ روم تک پہنچ رہا تھا۔ میر سجاول اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے دروازے تک پہنچا تو رانیہ اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی اکلوتی بہن ہوں، بھاری بھرکم راستہ رکوائی لوں گی، اس کے بعد بھی ہی آپ دونوں کو اندر آنے دوں گی۔ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے ایک ہاتھ کو نچا کر بولی۔ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ میر سجاول کا قہقہ سب سے بلند اور زندگی سے بھرپور تھا۔ اس نے بھرپور انجوائے کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دبا زرتاج کا ہاتھ دبایا۔ تمہیں بس موقع چاہیے، ہر جگہ مانگنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ بھائیوں کو لوٹنے کے سوا کوئی اور کام ہے تمہارے پاس؟ حنان میر سجاول کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ تم زیادہ مت بولو، تمہاری شادی پر تو ہر قدم پر نیگ لوں گی۔ رانیہ چہکی۔ توبہ ہے، تب تک ہمارے سروں پر سوار رہوگی؟ چلو اب راستہ چھوڑو، دلہا دلہن کو اندر آنے دو۔ حنان ترکی بترکی بولا تھا۔ ہرگز نہیں، پہلے سجاول بھائی تگڑی سی نیک دیں پھر اندر آئیں گے۔ یار سجاول، دیکھو جیب میں سکہ پڑا ہوا ہو تو بچی کو دے دلا کر ختم کرو۔ میر سبکتگین نے بھی مسکراہٹ دبائے حصہ لیا۔ کیا بھائی آپ بھی حنانے کے ساتھ شامل ہو گئے؟ رانیہ اچھل پڑی۔
میر سجاول کو زرتاج کے نازک سی جان کا خیال ستایا۔ وہ بھاری سوٹ اور جولری کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی۔ اس نے پیچھے کھڑے ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے جھٹ سے نیکلس کا کیس اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لو، کیا یاد کرو گی، میر سجاول جیسا بھائی ملا تھا۔ میر سجاول نے گھمگیر آواز میں کہتے ہوئے اس کے سر پر تھپتھی دی۔ اوہ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ رانیہ نے جھٹ کیس اوپن کیا۔ سب کی آنکھیں کھیرا ہو گئیں۔ نیکلس بہت خوبصورت تھا۔ اتنی پیاری سی دلہن لے کر آئے ہیں۔ یہ تحفہ تو ان کے سامنے بہت چھوٹا ہے، پھر بھی تھینک یو سو مچ۔ رانیہ نے مسکراتے ہوئے میر سجاول کا دل خوش کر دیا تھا۔ ان کی نوک جھوک ختم ہونے پر فائزہ بیگم نے دہلیز میں تیل ڈالا، پھر ان کا صدقہ اتارا، پھر وہ دونوں اندر آ گئے۔ میر سجاول نے اب تک بھی زرتاج کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ منہ دکھائی کی رسم کے لیے میر سجاول اور زرتاج کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ فائزہ بیگم نے بڑا سا شیشہ ان دونوں کے سامنے رکھا، پھر گھونگھٹ کر کے زرتاج کے پاس گئیں اور اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ زرتاج کے ہوش ربا روپ کو دیکھ کر میر نظریں پلٹنا بھول گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میر کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ سرشاری سے مسکرایا تھا، البتہ زرتاج نے اپنی پلکیں اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ 2-4 مزید رسموں کے بعد میر سجاول اٹھ کر مردانے کی طرف چلا گیا تھا۔ سب لڑکیاں ماں فائزہ بیگم اسے میر سجاول کے وسیع اور اس شاندار کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھیں۔ زرتاج نے طائرانہ نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ کمرے کی سیٹنگ خوبصورت، خصوصاً سیج کی سجاوٹ میر سجاول کی خوشی اور ارمانوں کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ایک دیوار پر زرتاج کی مہندی والے روز کی تصویر خوبصورت فریم میں سجی ہوئی تھی۔ زرتاج کی نظروں میں پھر وہی قیامت خیز منظر گھوما۔ اس کے سارے ارمان ایک زوردار چھنکے سے ٹوٹ گئے تھے۔ آنکھوں سے یک لخت گرنے والے آنسوؤں کو اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ وہ میر کی آمد کا انتظار کیے بغیر تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی، مگر باوجود کوشش کے کپڑے چینج کر کے میر سجاول پر ظلم ڈھانے کے لیے اس کا دل آمادہ نہیں ہوا تھا۔ وہ میر کے جذبات سے بخوبی واقف تھی۔ بارہا وہ زرتاج کو اس روپ میں اپنے بیڈ روم میں موجودگی کی خواہش کر چکا تھا۔ نہ جانے کب اس نے سوچتے کروٹ لی اور تھکن کی وجہ سے چند لمحوں میں ہی غافل ہو گئی تھی۔ میر سجاول آدھی شب گزر جانے کے بعد بڑی مشکل سے دوستوں سے جان چھڑا کر آیا تھا۔ کمرے کا ماحول مدھم روشنیوں میں خوابناک ہو رہا تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر اوندھے منہ سوئی ہوئی زرتاج پر گئی۔ میر کے دل کو زبردست چوٹ لگی تھی۔ اگر اس نے بدلے کی آگ میں اپنی محبت کو نہ جلایا ہوتا تو زرتاج اس کی رات کی بے قدری کبھی نہ کرتی، بلکہ صبح تک انتظار میں بیٹھی رہتی، پلکیں تک نہیں جھپکتی۔ وہ دکھ سے سوچتا دبے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ تک پہنچا، پھر جگہ بنا کر اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ زرتاج کی بیگ کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ اس کی نرم و ملائم ریشمی جلد دوپٹے میں سے صاف جھلک رہی تھی۔ میر نے دوپٹہ سرکا کر اس کی پشت کو سہلایا۔ زرتاج اس کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوتے ہی جاگ گئی، مگر پوزیشن چینج نہیں کی، نہ آنکھیں کھولیں۔ دلبر سائیں، اس رات کا انتظار صرف میں نے نہیں کیا، نہیں تم نے بھی بڑی شدت سے کیا ہے۔ ان مرادوں والی رات کو یوں سو کر مت گنواؤ، اٹھ جاؤ۔ اس نے نرمی سے زرتاج کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ زرتاج جاگ گئی ہے۔ زرتاج بغیر پشت و پیش کے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خواہ ہی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی، جو پوری طرح پن اپ تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا، کھانا منگواؤں میں؟ اس نے زرتاج کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گال سے لگایا۔ زرتاج کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے آہستگی سے انکار کر دیا۔ پوری رات خالی پیٹ جاگو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، کل ولیمہ ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولا۔ مجھے نہیں کھانا۔ زرتاج جھپک گئی تھی۔ کیوں؟ میر نے ہنگار بھرا۔ بہت ضدی ہو گئی ہو، وہ قدرے توقف سے بولا۔ آج سے میرے گھر، میرے دل، میری دھڑکن کی، حتیٰ کہ سانسوں پر بھی تمہاری حکمرانی ہوگی۔ دلبر سائیں، تم جو چاہو گی بس وہی ہوگا۔ میر نے اپنے سر سے دستار اتار کر اس کے سر پر رکھ دی، پھر موبائل نکال کر زرتاج کی پک بنائی، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سیلفی لی۔ آپ نے مجھے ذلت بھری زندگی سے نواز دیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں اس اعزاز کے قابل نہیں رہی ہوں، وہ تلخی سے بولی۔ میر نے لب بیچ لیے تھے۔ شی میری دلبر، آج منہ میٹھا کرواؤ، ان کڑوی باتوں کو کل پر اٹھا کر رکھتے ہیں، اس نے زرتاج کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، پھر سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے ایک خوبصورت پیکٹ نکال کر کھولنے لگا۔ پیکٹ میں سے جڑواؤں گھڑی برآمد ہوئی۔ زرتاج کی آنکھیں گھڑی پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ گھڑی کے ڈائل اور چین پر ننھے منھے ڈائمنڈ جگمگا رہے تھے۔ اس نے رانیہ کے منہ سے اڑتی پڑتی بات سنی تو تھی، مگر غور نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، سجاول بھائی نے
मुँह दिखाई में देने के लिए डायमंड रूबी की जड़ाऊ घड़ी मंगवाई है जिसकी कीमत 40 करोड़ है, मगर वो घड़ी इस कदर खूबसूरत होगी ये इसने नहीं सोचा था। पहले तो मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हारी मुँह दिखाई में देने के लिए हकीर लग रही थी, फिर मैंने ये घड़ी ख़रीद ली। इस घड़ी में हम दोनों की शादी का अनमोल वक़्त हमेशा के लिए यादगार बनकर कैद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरी आने वाली नस्लें सदियों तक याद रखें कि हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा आशिक मिजाज गुजरा था जिसे अपनी महबूबा से मर जाने की हद तक इश्क हुआ था। मीर सजावल इसकी नाजुक मोमी दिलकश मेहंदी के डिज़ाइन से सजे हाथ में वॉच पहनाते हुए भारी दिलफरेब आवाज़ में बोल रहा था। ज़रताज हैरत से इसके वजीह चेहरे पर उतरते रंगों को देख रही थी। जब इतनी अजीज़ थी फिर मुझे क्यों अपनी दुश्मनी की भेंट चढ़ाया, क्यों मुझे रुसवा किया, ज़िल्लत की अथाह गहराइयों में धकेल दिया। इसने दुख से सोचा। आंखों से दो मोती टूट कर इसके हाथ पर गिरे थे। मीर सजावल वॉच पहनाकर इसके हाथों को अपने हाथ में लिए बैठा था। आंसुओं के कतरों पर नज़र पड़ते ही इसने खींच कर ज़रताज को गले से लगा लिया। वो ज़रताज को बाहों में समेटे आंखें बंद करके इसके वजूद को महसूस कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, मगर आज मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। हम दोनों का निकाह मेरे जज्बों की सच्चाई और पाकीज़गी का गवाह है। ये पेपर्स भी तुम्हारी मुँह दिखाई के हिस्से में शामिल है। मेरी तमाम प्रॉपर्टी में तुम 70% की मालिक हो। मेरे बाद पूरी प्रॉपर्टी की बिला शिरकत गैर मालिक होगी। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद भी तुम्हें किसी और का या किसी अपनी औलाद का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वो हमेशा तुम्हारे महकूम रहेंगे। इसने ज़रताज को ज़रा सा अलग करके फ़ाइल इसके हाथ में पकड़ा कर थमाई थी। मीर सजावल तकिए पर नीम दराज ज़रताज को अपनी नज़रों के इशार में लिए दिलचस्पी से देख रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर ज़रताज की नाक में झूलती नथ को छेड़ा। आप ये सब करके अपने खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर सकते। ज़रताज हैरत के समंदर में गोताज़न थी, यकदम हवासों में आ गई। इसने फ़ाइल साइड टेबल पर रखते हुए एक बार फिर इसके अरमानों पर पानी फेरा था। दिलबर साईं, मेरा नाम भी मीर सजावल है। जो खो गया है हासिल करके ही रहूँगा। मुझे अपनी सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। मीर सजावल ने ज़बरदस्त कहका लगाकर इसकी दोनों कलाइयाँ थाम लीं। ज़रताज की कई चूड़ियाँ एक साथ टूटी थीं। मीर सजावल एक एक करके इसके दुपट्टे को पिनों से आज़ाद करने लगा था। ज़रताज इसके कुर्बत पर बुखला कर पीछे सिरकी, मगर मीर सजावल की दीवानगी हदूद तोड़ने लगी। वो सरापा इश्क बन गया था। दिलबर, अब लग रही है भूख, कुछ मंगवा लूँ? फजर की अजान हो चुकी थी। मीर को ज़रताज के भूखा रहना बेचैन कर रहा था। यार प्लीज़ प्लीज़ यार, कुछ तो खा लो। मीर ने इसकी नींद से बोझल होती आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं, ज़रताज मुख्तसर बोली। अच्छा, फ्रूट्स खा लो, वो तो बेडरूम में फ्रिज में मौजूद है, निकाल कर लाऊं? मीर ने फिर पूछा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज़ मुझे सोने दें। ज़रताज ने बेजारी से कहकर कंफर्टेबल सर तक खींचना चाहा, मगर मीर ने इसका हाथ पकड़ लिया। दिलबर साईं, थक गई हो? सर दबा देता हूँ। वो इसकी पेशानी चूमकर नरमी से इसका सर दबाने लगा। मकसद सिर्फ ज़रताज के चेहरे को तकना था। मेरे सर में दर्द नहीं है, मुझे सोना है। ज़रताज ने इसका हाथ झटका, मगर मीर नहीं माना। ज़रताज अगले ही पल बेसुध हो गई थी। मीर ने अपनी इसे मखमूर निगाहों से देखा, फिर इसका गाल थपथपाया। ज़रताज ने बमुश्किल आंखें खोलकर इसे देखा। सो रही हो? वो दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। जी, और खुदा के लिए अब आप भी सो जाएं। ज़रताज ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। मीर का कहका बेसाख्ता था। वो दोबारा ज़रताज पर झुक गया। मुझे नमाज़ पढ़नी है, वो घबरा कर बोली। यार, कज़ा पढ़ लेना, बल्कि मैं भी पढ़ूंगा, अभी डिस्टर्ब मत करो। गमगीर लहजे में कहता इसकी शोखियाँ बढ़ने लगीं। ज़रताज किसमसा कर रह गई थी। जारी है।